بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، اس وقت شہر اقتدار میں اور سوشل میڈیا پر کچھ پراسرار واقعات ہیں جن کے بارے میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ پراسرار واقعات ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں مل رہے، کچھ چیزیں جس کے اوپر سوچا جائے دماغ ملتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے جوابات نہیں آ رہے۔ وہ چیزیں جو ہے بہت سارے الجھاؤ پیدا کر رہی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک جانب حکومت جو ہے بڑے بڑے بیانات دے رہی ہے، بڑے بڑے دعوے کی جا رہے ہیں، بڑے بڑے بیانات دیے گئے کہ کسی صورت میں بھی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کے اوپر جو ہے پشاور جا کے پریس کانفرنس کی، واضح طور پر کہا گیا کہ ایسی حکومت قبول نہیں ہوگی جو کہ ہمارے ساتھ نہ چل سکے، جو کہ آپریشنز کے خلاف ہو۔ اور واضح طور پر یہ پیغام جو ہے سہیل آفریدی کی جانب تھا۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کی گئے اور کہا گیا کہ کسی صورت میں بھی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے۔ لیکن ناظرین، جب دیکھنے کی بات آئی، جب وزیر اعلیٰ ہونے کی بات آئی تو ان کا انتخاب بھی ہو گیا۔ کہا گیا کہ لوگ توڑ دیے جائیں گے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ایفیڈیوٹ موجود ہیں، پہلے سے وہ ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو ایک شخصیت بھی نہیں ٹوٹی۔ دوسری جانب پنجاب سے لے کے خیبر پختونخوا تک دیکھا جائے تو یہاں پر کچھ واقعات ہیں جو آنن فانن ہو رہے ہیں، جو کہ بہت ہی پراسرار ہیں۔ ایک جانب ٹی ایل پی کا معاملہ چل رہا ہے، تحریک لبیک کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بیانات میں بہت بڑے بڑے تضادات ہیں جو کہ موجود ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی پراسرار چل رہی ہیں۔ ایک جانب اتنے بڑے بڑے بیانات اور وقت آنے پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آرام کے ساتھ جو ہے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بہت سارے حقائق رکھیں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں یہاں پر جن کے جوابات نہیں مل رہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ایسے وقت پہ ہو رہی ہیں کہ جس وقت پہ ان کے ہونے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ہو رہی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک جانب حکومت کی جانب سے سخت بیانات ہے، یہ سب آپ سن چکے ہوں گے کہ کسی صورت بھی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس کے خلاف بڑے بڑے بیانات ہیں۔ پھر ڈی جے ایس پی آر کی بیان، ان کی پریس کانفرنس بھی آپ سن چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد اچانک سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر سے آئے، بہت سارے وزراء باہر تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ وطن واپس آئیں۔ تقریباً 8 لوگ ملک سے باہر تھے جن میں سے 5 واپس آ گئے، ایئرپورٹس پر اترے، وہاں سے کے پی کے پہنچ گئے، لیکن انہیں کہیں پر روکا نہیں گیا، انہیں کہیں پر توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی، انہیں کہیں پر اغوا نہیں کیا گیا۔ یہ سب کچھ بالکل خیر وافیت سے ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی، آنن فانن نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ سہیل آفریدی کے حق میں بیانات دینے لگے۔ کچھ لوگوں کے بیانات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں بیرسٹر عقیل ہیں، اشتر اوصاف ہیں، کامران مرتضیٰ ہیں، کنور دلشاد ہیں، حسن ایوب ہیں اور اعتزاز احسن ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیرسٹر عقیل کا بیان رکھتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، 2-3 اس میں ایشوز ہیں اور بالکل واضح طور پہ میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا کہ اس کی ایکسیپٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل درست فرمایا، میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور ظاہری بات ہے آئین اور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اس میں جو چیز جس کی وضاحت ہو چکی ہے، جو واضح طور پہ وہاں پہ موجود ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے مزید آپ نے بیرسٹر عقیل کا یہ بیان سنا۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی کہ جو کچھ بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بنانے کے لیے کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس استعفیٰ پہنچ گیا ہے، تو آٹومیٹکلی وزیر اعلیٰ جو ہے مستعفیٰ ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے آئین اور قانون یہی کہتا ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اشتر اوصاف نے کیا کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئینی طور پر جو کچھ بھی ہوا یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ نہیں، یہ غیر قانونی نہیں ہے۔ 3 وجوہات اور بھی اس کی ہیں۔ ایک، 2 دفعہ استعفیٰ دیا، ایک دفعہ استعفیٰ دے دیا تو کہا گورنر نے کہ مجھ تک پہنچا نہیں، پھر دوسری دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا اور وہ بھی پہنچا دیا، اور گورنر نے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور اس کے متعلق بات بھی کی، اخباروں میں آیا، کہیں پہ بھی علامین گنڈا پور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو فلور آف دا ہاؤس ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے آ کے یہ بات کی، پھر اسپیکر نے بھی اس کے اوپر رولنگ دے دی بھی۔ ناظرین، اشتر اوصاف بھی وہی بات کریں کہ آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ کا جو چناؤ ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ کامران مرتضیٰ، ایک جانب کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ استعفیٰ آ گیا تو آ گیا، ان کا یہ بیان ملاحظہ کریں۔ ایسے مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ اس کو اسکروٹنی کرنے کا، یہ مطلب کہ ریجیکشن کرنے کا پھر ان کے پاس اختیار نہیں ہے نا۔ مزید آپ نے یہ بیان بھی سنا، کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ استعفیٰ آ گیا، یعنی کہ گورنر کے پاس پہنچ گیا یا اسپیکر کے نوٹس میں آ گیا
تو اس کے بعد یہ استعفیٰ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان جو ہے اس انتخاب کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے, یہ انتخاب جو ہے صحیح نہیں ہوا, یہ غیر آئینی ہے, اس کو ہم چیلنج کریں گے. ایک جانب ان کے اپنے ہی بندے کا کہنا ہے کہ یہ بالکل آئینی ہے, ان کا کہنا ہے یہ غیر آئینی ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو کہ الجھی ہوئی ہیں. اس کے اوپر جو ہے کنور دلشاد ان کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر شدید تنقید کرتے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ گورنر غیر قانونی کام کر رہا ہے, یعنی گورنر جو کر رہا ہے وہ غیر قانونی ہے, ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. باقی جو کچھ ہوا بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے. کنور دلشاد کی یہ گفتگو ملاحظہ کریں کہ آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 کو مد نظر نہیں رکھا. اس میں سمپل ورڈ ہے کہ چیف منسٹر جب اپنا استعفیٰ دے گا تو وہ اون ہینڈ رائٹنگ ہونا چاہیے, اور آگے اس کی ڈیفینیشن نہیں دی, بس اس کا استعفیٰ بھجوا دیا تو ایٹومیٹک وہ استعفیٰ قبول ہو گیا. اب یہاں گورنر صاحب نے تاخیری حربے اختیار کیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جی میں آؤٹ آف دی سٹی ہوں. بھئی آپ تو اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, آؤٹ آف دی سٹی کیسے ہو گئے آپ؟ آپ کا یہاں بڑا شاندار گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے, آپ کا اسٹاف ہے, آپ کا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے, تو آپ آؤٹ آف دی سٹی کیسے ہو گئے آپ نے اگر کرنا تھا تو تمام کاروائی اسلام آباد میں گورنر ہاؤس میں کر لیں, جو آپ نے گورنر ہاؤس بنایا ہوا ہے کیمپ آفس. تو یہ کہنا میں آؤٹ آف دی سٹی ہوں, تو کیا آپ نے آؤٹ آف دی سٹی کے لیے کیا پریزیڈنٹ پاکستان سے اپروول لی ہے کہ آپ آؤٹ آف دی سٹی ہیں؟ کیا آپ نے اسپیکر کو اطلاع دی ہے کہ میں آؤٹ آف دی سٹی ہوں؟ تو یہ تو نہیں ہوتا, من مانی تو کاروائی نہیں ہوتی ہے. نہیں, آپ کا پوائنٹ درست ہے. میں تو اپنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ایک جب استعفیٰ آ گیا ہے اس میں لیت و لال کرنے کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آن ہینڈ رائٹنگ آ گیا تو اس کو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر کو طلب نہیں کر سکتا. چیف منسٹر بھی ایک کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہے اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے, وہ گورنر بھی اپنی جگہ پہ ہے. ناظرین, آپ نے یہ بیان بھی سنا. اب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں حسن ایوب. یہ بیان آپ کو بھی حیرت میں ڈال دے گا. اگر حسن ایوب یہ کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو معاملے کو مان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر ہوا ہے. چونکہ حسن ایوب کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان نہیں دے سکتے. اگر وہ دے رہے ہیں تو انہیں بھی کچھ اس میں خامی نظر نہیں آ رہی. ان کا کہنا ہے کہ دستخط میں 19 اور 20 کا بھی فرق نہیں ہے, اس سے کیوں وجہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ بیان بھی ملاحظہ کریں. اب یہ دیکھیں, یہ سگنیچر جو ہے نا 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے دونوں میں, ایک جیسے سگنیچر ہے ہینڈ ریٹن میں اور وہ جو ٹائپ جو ہے ریزیگنیشن. نظیر, آپ نے حسن ایوب کا بیان سنا. اب آخر میں آپ کے سامنے بیان رکھتے ہیں اعتزاز احسن کا. ان کا کہنا ہے استعفیٰ پہنچ گیا تو وزیر اعلیٰ فارغ ہو جاتے ہیں, اس پہ تو قانون کے اندر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اعتزاز احسن کیا کہہ رہے ہیں, یہ بیان ملاحظہ کریں. اس میں جس وقت لکھا گیا کہ یہ لیٹر, اس کی یہ تاریخ, اس میں یہ موجود اور یا مبینہ طور پہ یہ موجود, کیونکہ چیف منسٹر تو لکھے گا اوپر ہی باہر ہی لکھ دے گا کہ ریزگنیشن. اب وہ ریزگنیشن جب وہاں اس کی کاؤنٹر پہ پہنچ گیا ہے, اسمبلی کی ریسیٹ کا یا گورنر ہاؤس کی آفیشیل ریسیٹس کا رجسٹر میں جس وقت لکھا گیا وہ چیف منسٹر فارغ ہے. وزیر, یہ سارے بیانات آپ نے سنے. یہ سارے کے سارے بیانات جو ہے سہیل آفریدی کے حق میں جا رہے ہیں, یعنی کہ وزیر اعلیٰ کا جو بھی انتخاب ہوا ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے. لیکن ناظرین, یہ ساری باتیں حیرت انگیز ہیں. اتنی آسانی سے یہ لوگ کیوں ماننے لگ گئے ہیں؟ کل تک ان لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ ان لوگوں نے ہر حلال کو حرام اور ہر حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے سہیل آفریدی جو ہے وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں. لیکن ان کا جب ٹائم آیا تو ان کے راستے میں کوئی بھی بڑی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی. اگر یہ کچھ وزراء کو توڑنا چاہتے, چاہے 20 نہ بھی ٹوٹتے, لیکن کچھ کو توڑا جا سکتا تھا. لیکن ایک بھی نہیں ٹوٹا, ایک بھی, بالکل ایک بھی شخصیت نہیں ٹوٹی. یہ خود بہت بڑی اور بہت ہی پراسرار بات ہے کہ آخر ایک جانب اس قدر زیادہ اختلاف اور دوسری جانب جو ہے عملاً کچھ بھی نہیں کیا جا رہا, عملاً بالکل زیرو رزلٹ ہے. اس کے بعد جو ہے اس وقت سہیل آفریدی کا خوف کیا ہے؟ یہ جتنا بھی معاملہ چل رہا ہے, حکومت کے اتنے بڑے بڑے بیانات کیوں ہیں, ڈی جے ایس پی آر کی اتنی شدید پریس کانفرنس کیوں ہے, آخر خوف کیا ہے؟ ناظرین, جو خوف ہے سہیل آفریدی کا, جہاں پر جو ہے کہ وہ خوف عمران خان نے کہا انہیں سلیکٹ کریں, یا وہ جو ہے نوجوان ہیں ان کے ساتھ بہت سارے طاقت ہے, اسٹوڈنٹس کی ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اصل خوف جو ہے, سب سے بڑا جو خوف ہے, وہ خوف یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی جو سلیٹ ہے وہ بالکل صاف ہے. اس کے اوپر فی الحال کوئی دبا نہیں ہے, اس کے اوپر فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہیں جو ہے پکڑا جا سکے. اور دوسری جانب جتنے بھی کارکنان ہیں, اگر فرض کرے کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنتے اور یہاں پر علی مین گنڈا پوری وزیر اعلیٰ ہوتے اور عمران خان جو ہے احتجاج کا اعلان کرتے, یا انہیں کال دینا ہوتی کہ ایک احتجاج کیا جائے گا, عمران خان کے لیے لانگ مارچ کیا جائے گا, ان کے لیے ہم باہر نکلیں گے, تو عوام جو ہے ان کے اوپر کسی صورت میں بھی اعتماد نہ کرتی. چونکہ علی مین گنڈا پور کی جو سلیٹ ہے اس کے اوپر بہت سارے داغ ہیں. وہ بہت دفعہ لے کے گئے اور پھر جو ہے چائے پینے کے لیے نکلے اور اس کے بعد جو ہے کے پی کی اسمبلی میں آپ پہنچے, بہت کچھ ہے, ان کی سلیٹ صاف نہیں تھی. لیکن سہیل آفریدی اگر کہتے ہیں کہ باہر نکلیں
تو ان کی سلیٹ صاف ہے، اس کے اوپر کوئی بھی داغ اور دبا نہیں ہے، تو عوام باہر بھی نکل آئے گی اور بہت بڑی تعداد میں۔ اب جو ہے قبائلی لوگ بھی باہر نکل کے آ جائیں گے، سہیل آفریدی کے ساتھ جو ہے یوتھ بھی باہر نکل کے آ جائے گی۔ خوف یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے صاف اپنے اسمبلی کے فلور پر کہا ہے کہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، گاڑیاں، بنگلے، پیسے کچھ نہیں ہے، عمران خان کہیں گے تو سیٹ کو لات مار دوں گا۔ یہ وہ خوف ہے کہ ان کی سلیٹ صاف ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ باہر نکلو تو عوام باہر نکل آئے گی، پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، یہ خوف ہے۔ ناظرین، دوسری جانب معاملہ چل رہا ہے لبیک کا، تحریک لبیک کا معاملہ۔ اس کے اوپر جو بھی گورنمنٹ کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں، جو بھی لبیک کی قیادت کی جانب سے، کارکنان کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں، یہ آپس میں بہت زیادہ تضاد رکھتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا رہا ہے کہ 4 سے 5 لوگوں کی اموات ہوئی ہے، تو تحریک لبیک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 300 کی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی واضح طور پر لیڈرشپ کی جانب سے کسی بڑی شخصیت کا کوئی واضح بیان نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے کچھ کہا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے سعد رضویوں یا انس رضویوں دونوں غائب ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں کہیں سے بھی ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، گولی لگی ہے نہیں لگی، ان کا خون بہا ہے یا نہیں بہا، زندہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو کہ بہت ہی پراسرار ہیں۔ ایک جانب اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے لبیک کے بارے میں کچھ نہیں کرنا، انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ بہت ہی پراسرار ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب لبیک کو ٹی وی پر نہیں دکھانا، لیکن اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا ان کی نشریات پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائی گئی، یہ خود حیرت انگیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہباز شریف شرم الشیخ میں پہنچ چکے ہیں، وہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے۔ لیکن ایک بیان ہے خواجہ سعد رفیق کا، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بیان رکھتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ مریدکے میں پولیس، رینجرز اور مظاہرین کے مابین ہونے والا تصادم انتہائی افسوسناک اور دلگیر ہے۔ مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کا بہا خون نفرت کی نئی لکیریں کھینچ دے گا، یہ رویے انتہا پسندی کی نئی لہریں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس تصادم سے بچا جا سکتا تھا۔ کل شب حکومت اور ٹی ایل پی کے مابین ہونے والی بات چیت کو مزید وقت دیا جانا چاہیے تھا۔ امن کو مناسب موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ کس بات کی جلدی تھی؟ یہاں پر سوال ہے کہ آخر کس بات کی جلدی تھی؟ انہوں نے یہ بہت بڑا سوال اٹھایا ہے، اتنے جلدی میں آنن فانن آپریشن کیا گیا، یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ دوسری جانب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شرم الشیخ کے اندر اس وقت جو ہے شہباز شریف موجود ہیں، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت ہی بڑے الفاظ میں تعریف کی گئی ہے۔ وہاں پر شہباز شریف کی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی بالکل دوستانہ ماحول میں، جیسے بہت ہی گہرے دوست ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تعریف کی ہے۔ غزہ امن معاہدے کی تقریب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف یہاں موجود ہے، لیکن میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف سے کہنا کہ میری جانب سے ان کو ریگارڈز کیجئے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے۔ چلے ڈونلڈ ٹرمپ کا تو تعریف کرنا بنتا ہے، ان کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن اس کے جواب میں شہباز شریف نے وہاں پر سپیچ کی ہے، اور اس سپیچ کے بعد جو ریئیکشن سامنے آئے، پیچھے جو ہے انٹرنیشنل لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر دنیا کے وزرائے اعظم، وہاں پر جو ہے صدر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا جو ریئیکشن تھا وہ ریئیکشن دیکھنے والا تھا۔ لیکن شہباز شریف نے کیا تعریفیں کی ہے، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے پہلی تعریف کی، صدر محترم ڈونلڈ ٹرمپ، میں آپ کو آپ کی مثالی اور بصیرت افروز قیادت پر سلام پیش کرتا ہوں۔ انہیں سیلیوٹ کیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے، اور جب سیلیوٹ کیا گیا اور اس ویڈیو کے پیچھے اگر کھڑے ہوئی قیادت کو دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری انٹرنیشنل قیادت حیران رہ گئی ہے کہ یہ کس قدر زیادہ تعریفیں کی جا رہی ہیں، کیا اس قدر زیادہ بھی تعریفیں کی جا سکتی ہیں؟ میرا یقین ہے کہ آپ وہ شخصیت ہے جس کی دنیا کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آگے جو ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آج ایک بار پھر میں اس عظیم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا سچا یقین ہے کہ وہ اس اعزاز کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ جو دینے والے ہیں وہ نہیں سمجھتے، لیکن شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ میں مزید کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ خدا آپ یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سلامت رکھے اور آپ کو طویل عمر دے، تاکہ آپ اس طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ تعریفیں کی گئی ہیں، یہ تعریفیں کی گئی ہیں۔ ناظرین، ہمارا ایک اور چینل ہے، اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اس کے اوپر ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کھل کے، وہ چیزیں جو کہ ہم اس چینل پر ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، وہاں پر آپ کو وہ ویڈیوز میں مل جائیں گی۔ ناظرین، شہباز شریف نے یہ تعریف کی تو اس کے پیچھے انٹرنیشنل لیڈرشپ کا آپ نے ریئیکشن دیکھا، ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تنقید اور بھی کی گئی ہے۔ اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بھی پریشان ہو گیا کہ
भाई शहबाज बस करो, अब मैं भी शर्मिंदा हो रहा हूं। फवाद चौधरी का कहना है कि आइन से नून लीग और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक इतना ही रह गया है जितना नेतन्याहू का इंसानियत से। नाज़रीन, इस वक्त आइन और कानून इन लोगों के लिए क्या हैसियत रखता है, ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर हम आपके सामने रखें, अंदर भी जंग है, बाहर भी हम जंग लड़ रहे हैं। एक जानिब जो है बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान से जंग जारी है, अंदरूनी मामलात में देखा जाए तो कश्मीर के अंदर हालात कशीदा हैं, दोबारा से कश्मीरी बाहर निकल के आना शुरू हो चुके हैं। कल भी मुजफ्फराबाद के अंदर कुछ रैलीज सामने आई हैं। अंदर के हालात को देखा जाए, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ हर जगह पे अफरा तफरी, एक जंग का माहौल है, जारी है। तहरीक लब्बैक बाहर निकली हुई है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सामने है। जो कुछ जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, सुहेल आफरीदी जो है वज़ीर आला बनने से उन्हें रोका जा रहा है। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक अभी तक हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह फैसला नहीं आ सका। गवर्नर का इंतजार किया जा रहा है, उनका हल्फ लिया जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें कि जिनके बारे में कहीं पर वजाहत नहीं है। ये सारी वो चीज़ें कि जो बहुत ही पुरअसरार हैं। एक जानिब जो है शर्म उल शेख में मुलाकातें की जा रही है, गजा अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए जा चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आज जो है इब्राहिम अकार्ड के ऊपर भी दस्तखत हो जाएंगे। ये खुद बड़े बड़े सवालात हैं। कुछ दिखाना है टीवी के ऊपर, कुछ नहीं दिखाना। जहां पर नेतन्याहू को दिखा दिया गया है और लब्बैक को नहीं दिखाया जा रहा। नाज़रीन, बहुत कुछ है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ बयानात दिए गए लेकिन वो वज़ीर आला बन गए, रोकने की कोई अमली कोशिश नहीं की गई। ये सब वो चीज़ें कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिनके जवाबात सामने नहीं आ रहे। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे।